Hi friends, welcome to the basic level series of Ilza English Hub. دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پارٹ آف سپیچ کے متعلق ایک بیسک لیول سیریز اپنے یوٹیوب چینل پر سٹارٹ کی تھی جس کی لاسٹ ویڈیو ہے ٹائپس آف ایڈورب. تو آج ایڈورب کے ٹائپس کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایڈورب کیا ہوتا ہے. تو چلتے ہیں اپنی ایڈورب کی ڈیفینیشن کی جانب. ایڈورب کی بیسک یا سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایڈورب آپ کے پاس ایک ایسا پارٹ آف سپیچ ہے جو کسی بھی ورب کی معلومات فراہم کرتا ہے یا پھر یہ کسی بھی ورب کی وضاحت کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے ایڈ ورب بولتے ہیں. اگر آپ اس کے نام کو بھی نوٹس کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ایڈورب کو ہم ایڈورب اس لیے بولتے ہیں بیکاز اٹ ایڈز میننگ ٹو اے ورب. یہ دراصل ورب کے متعلق مختلف قسم کے سوالوں کا جواب فراہم کرتا ہے، جیسے کہ کوئی کام کب، کیسے اور کہاں ہوا، یا پھر کوئی کام کس حد تک اور کتنی دفعہ کیا گیا. اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں. شی سنگ بیوٹیفلی. اس جملے میں سنگ آپ کے پاس ورب ہے جبکہ بیوٹیفلی ایڈورب ہے، کیونکہ بیوٹیفلی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سنگنگ کا عمل کس انداز اور کس طرز سے کیا گیا، یعنی کہ سنگنگ خوبصورتی سے کی گئی تو یہ اس کا انداز ظاہر کر رہا ہے. دوسری اگزامپل ہے He will arrive soon. arrive آپ کے پاس ورب ہے جبکہ soon ایڈورب ہے. soon ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آنے کا عمل جلد ہوگا، یعنی کہ یہ اس کی ٹائمنگ بتا رہا ہے. اسی طرح تیسری اگزامپل آپ کے پاس ہے The children are playing outside. playing جو کہ ورب ہے اور outside جو کہ آپ کے پاس ایڈورب ہے. یہاں پر جو آؤٹ سائڈ کا ایڈورب ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو کھیلنے کا عمل ہے وہ باہر ہو رہا ہے، یعنی کہ لوکیشن ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح He always helps the needy. helps آپ کے پاس ورب ہے جبکہ always ایڈورب ہے، کیونکہ وہ ہمیں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے. تو مدد کرنے کا جو عمل ہے وہ ہمیشہ کیا جاتا ہے اس کی طرف سے. تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایڈورب ان تمام سوالوں کے جواب دیتا ہے ورب کے متعلق. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈورب کی ایڈوانس ڈیفینیشن یا یوں کہہ لیں کمپلیٹ ڈیفینیشن. وہ یہ ہے کہ ایڈورب آپ کے پاس ورب، ایڈورب اور ایڈجیکٹو ان تینوں کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے. یہ دراصل ان تینوں کے بارے میں ڈسکرپشن پرووائڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے ان تینوں کے جو میننگ ہے وہ انہینس ہو جاتے ہیں. دراصل یہ ایڈجیکٹو اور ایڈورب کے حد کے بارے میں بتاتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ انٹینسٹی کے بارے میں بتاتا ہے. ورب کو تو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم وہ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں ایڈورب ایڈجیکٹو اور کسی دوسرے ایڈورب کو موڈیفائی کر رہا ہے. She is very tall. اس ایگزامپل سینٹنس میں tall آپ کے پاس ایڈجیکٹو ہے جبکہ very ایڈورب ہے، کیونکہ very ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتنا tall ہے. تو یہاں پر very کا جو ایڈورب ہے وہ tall کے ایڈجیکٹو کو موڈیفائی کر رہا ہے. سیکنڈ ایگزامپل ہے She drives extremely careful. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس دو ایڈورب استعمال کیے گئے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. پہلا ایڈورب ہے آپ کے پاس extremely جبکہ دوسرا ایڈورب ہے carefully. اور ڈرائیو کا جو ورڈ ہے وہ آپ کے پاس ہے ورب. تو اس جملے میں ہمیں ایکسٹریملی کے ایڈورب کو استعمال کرنے سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ ڈرائیونگ صرف احتیاط کے ساتھ نہیں کرتی بلکہ شدید احتیاط کے ساتھ کرتی ہے.
تو آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کس طرح ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو ماڈیفائی کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایڈورب کی ٹائپس۔ اگر ہم ایڈورب کی مین ٹائپس کی بات کریں تو وہ انگلش میں 5 ہیں، جو کہ ہیں ایڈورب آف ٹائم، آف پلیس، مینر، فریکوینسی، ڈگری۔ اب ہم ہر ایک ٹائپ کو بڑے ہی آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڈورب آف مینر، نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے ایک ایسا ایڈورب جو کسی بھی ورب کے مینر یا پھر سٹائل کو ظاہر کرے، یعنی کہ کوئی کام کس طرز، انداز یا طریقے سے کیا گیا، تو اس کے لیے جس ہم ایڈورب کا استعمال کرتے ہیں اسے ہم ایڈورب آف مینر بولتے ہیں۔ اگزامپل: کوئکلی، سلولی، کیئرفلی۔ آپ نے ان ایگزامپلز میں یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ان تمام ورڈز کے اینڈ میں ایل وائی کا سفکس استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو دراصل ایڈورب آف مینر کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کے اینڈ میں ایل وائی کا سفکس استعمال کیا جاتا ہے۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں: راہا رنز کوئکلی۔ اس ایگزامپل سینٹنس میں رنز آپ کے پاس ورب ہے، جبکہ کوئکلی ایک ایڈورب ہے۔ اور کون سا ایڈورب ہے؟ ایڈورب آف مینر، کیونکہ کوئکلی ہمیں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بھاگنے کا جو عمل ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ تو بھاگنے کا عمل تیز ہوتا ہے راہا کی طرف سے، تو یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے ایڈورب آف مینر۔ ہوپ سو آپ کو یہ ٹائپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹائپ کی طرف، جو کہ ہے ایڈورب آف پلیس۔ ایک ایسا ایڈورب جو کسی بھی ایکشن یعنی کہ ورب کے لوکیشن یا پھر پلیس کو ظاہر کرے کہ کوئی کام کس جگہ پرفارم کیا گیا، جیسا کہ ہیئر، دیئر، آؤٹ سائڈ، ان سائڈ۔ اگزامپل ہے: ہی از ویٹنگ ان سائڈ۔ ویٹنگ آپ کے پاس ورب ہے، جبکہ ان سائڈ آپ کے پاس ایڈورب آف پلیس ہے، کیونکہ ان سائڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ویٹنگ کا جو عمل ہے وہ اندر کیا جا رہا ہے، اس کی لوکیشن ظاہر کر رہا ہے۔ ایڈورب آف ٹائم، ایک ایسا ایڈورب جو کسی بھی ورب کی ٹائمنگ کو ظاہر کرے، جو ہمیں یہ بتائے کہ کوئی کام کس وقت کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے، تو اسے ہم بولتے ہیں ایڈورب آف ٹائم، جیسے کہ ناؤ، یسٹرڈے، سون، ٹمارو۔ I will call you tomorrow۔ اس جملے میں کال آپ کے پاس ورب ہے، جبکہ ٹمارو ایڈورب آف ٹائم ہے، کیونکہ ٹمارو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کالنگ کا عمل کل کیا جائے گا، تو یہ اس کی ٹائمنگ بتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے ایڈورب آف ٹائم بولیں گے۔ ایڈورب آف فریکوینسی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فریکوینسی ہوتی ہے نمبر آف ریپیٹیشن پر سیکنڈ۔ تو سیم کانسیپٹ انگلش میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جب بھی ہمیں کسی بھی ورب کی ریپیٹیشن کو ظاہر کرنا ہوگا تو اس وقت جس ایڈورب کا ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم ایڈورب آف فریکوینسی بولتے ہیں، جیسے کہ always، often، never۔ اگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں: سارا often wakes up early۔ wakes آپ کے پاس ورب ہے، جبکہ often ہمارے پاس ایڈورب آف فریکوینسی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ سارا اکثر اوقات جلدی اٹھ جاتی ہے، تو جاگنے کا جو عمل ہے وہ اکثر اوقات ہوتا ہے، ہر روز نہیں، ہر وقت نہیں، لیکن وہ جلدی اٹھ جاتی ہے، تو اسے ہم بولتے ہیں ایڈورب آف فریکوینسی۔ ہماری لاسٹ ٹائپ ہے ایڈورب آف ڈگری، یعنی کہ ایک ایسا ایڈورب جو کسی بھی ورب کی رینج یعنی کہ حد کو ظاہر کرے، یا یوں کہہ لیں کہ کسی بھی ورب کی انٹینسٹی کو ظاہر کرے۔ اب تک ہم نے جتنے بھی ایڈورب کی ٹائپس پڑھی ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف ورب کے ساتھ رہا ہے، لیکن یہ جو ٹائپ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے ایڈورب آف ڈگری، یہ دراصل آپ کو تینوں
جو ورڈز ہیں ان کو یہ ماڈیفائی کرتا ہے، یعنی کہ ورب، ایڈجیکٹو اور ایڈورب تینوں کو۔ ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں۔ شی اسپیکس کوائٹ کلیئرلی، اس جملے میں کلیئرلی ہمارے پاس ایک ایڈورب ہے اور کوائٹ بھی ایک ایڈورب ہے، تو اس جملے میں ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو مزید اس کے میننگ کو انہینس کر رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ وہ صرف صاف نہیں بولتی بلکہ بہت زیادہ صاف بولتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایڈورب کسی دوسرے ایڈورب کی حد بتا رہا ہے بائی ماڈیفائنگ اٹ۔ دوسری اگزامپل ہے I completely understand your point۔ انڈرسٹینڈ آپ کے پاس ایک ورب ہے جبکہ کمپلیٹلی ایک ایڈورب ہے، تو کمپلیٹلی کے ایڈورب کو استعمال کر کے ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ اسے آپ کا پوائنٹ کس حد تک سمجھ آیا۔ تو یہاں پر ایڈورب ایک ورب کو ماڈیفائی کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس تیسری اگزامپل ہے She is very intelligent۔ اس سینٹنس میں انٹیلیجنٹ آپ کے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے جبکہ ویری آپ کے پاس ایڈورب آف ڈگری ہے، کیونکہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ کس حد تک انٹیلیجنٹ ہے۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ایڈورب ایک ایڈجیکٹو کو ماڈیفائی کر رہا ہے۔ اب آپ کے لیے ایک پریکٹس ٹیسٹ میں نے تیار کیا ہے کہ جس میں نے کچھ ایگزامپل سینٹنسز بنائے ہیں اور ان میں ایڈورب بھی آلریڈی انڈرلائن کر دیے ہیں۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا ٹائپ آف ایڈورب مینشن کیا گیا ہے سینٹنسز میں۔ آپ اس کا آنسر مجھے کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کی مزید گرامر پر ویڈیوز چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو گرامر ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو، تو آپ میرے چینل پر مختلف قسم کے گرامر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔